الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت السنة علی المعتکف الا يعود مریضا ولا یشہد جنازہ ولا یمس المرأة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں معتکف آدمی کے لیے سنت یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، کہ وہ مریض کی بیمار پرسی نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص نہ ہی کسی جنازہ میں حاضر ہو، ولا یمس المرأۃ ولا یباشرها، اور نہ ہی معتکف آدمی عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ ہی اسے چھوئے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور اعتکاف بیٹھنے والا شخص نہ ہی بلا وجہ مسجد سے باہر نکلے مگر وہ کام اس کام کے لیے جو اس کے لیے ضروری ہو، ولا اعتکاف الا بصوم، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور جماعت والی مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک میں معتکف آدمی کے لیے چند ضروری چیزوں کو بیان فرمایا گیا کہ جو بندہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو قائم کرتے ہوئے رمضان کے آخری 10 دنوں میں سنت اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، یا اس نے منت مان رکھی تھی اور اس منت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھا ہے، تو ہر معتکف آدمی پر چند چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی مریض کی مزاج پرسی نہیں کر سکتا، یعنی خاص کر صرف اور صرف مقصد یہ ہو کہ کسی بیمار کی تیمارداری اور مزاج پرسی کرے، تو اس مقصد کے لیے وہ اپنی جائے اعتکاف یعنی مسجد سے، اگر مرد ہے تو مسجد سے بیمار کی مزاج پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہے تو جو جگہ اس نے مخصوص بنا رکھی ہے اپنے اعتکاف کے لیے، اس نے جگہ کو منتخب کر رکھا ہے، تو اس جائے اعتکاف سے باہر نہ نکلے۔ پہلی بات کہ وہ کسی بیمار کی مزاج پرسی نہ کرے۔ دوسری بات کہ وہ کسی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، کیونکہ پہلے میں نے حدیث پاک میں بیان کیا تھا کہ جتنے باہر بیٹھے لوگ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص اگرچہ وہ کام نہیں کرتا لیکن اس کا ثواب انہیں مل جاتا ہے، لہٰذا وہ نہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عورت سے نہ تو وہ عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی طرح کا کوئی اور تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی کام کے لیے بھی اپنی جائے اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتا، ہاں جو اس کے لیے ضروری ہو۔ تو وہ دو ضرورتیں ہیں اس کی، یا تو اس کی حاجت طبی ہوتی ہے یا حاجت شرعی ہوتی ہے۔ حاجت طبی میں پیشاب پاخانہ
غسل جنابت وضو وغیرہ کی اسے اگر ضرورت ہے تو ان چیزوں کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ اس کی حاجت طبعی کے ساتھ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ اور حاجت شرعی کیا ہے کہ اگر وہ جماعت والی مسجد میں بیٹھا ہے تو پھر جمعہ کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہے تو اس جمعے کی ادائیگی کے لیے اپنی جائے اعتکاف سے نکل کر دوسری جامع مسجد میں جمعے کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ یہ اس کی حاجت شرعی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا، چاہے وہ یہ سنت اعتکاف ہو رمضان کے آخری 10 دنوں کا، تو ہر معتکف کے لیے بلکہ معتکف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ جس دن بھی کسی وجہ سے اس کا روزہ رہ جائے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہو جو سنت اعتکاف کہلاتا ہے، یا پھر اس نے منت مان رکھی تھی تو جتنے دن کی منت مانی ہے جتنے دن اعتکاف بیٹھے گا ہر دن کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ بغیر روزے کے نہ تو منت والا اعتکاف پورا ہوگا اور نہ ہی یہ سنت اعتکاف پورا ہوگا، لہذا سنت اعتکاف کے لیے اور منت والے اعتکاف کے لیے معتکف کے لیے روزہ جو ہے وہ شرط ہے۔ اسی طرح بغیر جماعت والی مسجد کے، یہاں حدیث پاک میں مسجد جامع کے لفظ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت والی مسجد، یعنی وہاں امام مقرر ہو، مؤذن مقرر ہو کم از کم، اور وہاں پنجگانہ نماز با جماعت پڑھی جاتی ہو، تو ایسی مسجد میں اعتکاف مرد کے لیے بیٹھنا لازم ہے۔ بغیر مسجد کے مرد کسی گراؤنڈ میں بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھ جائے، کسی ڈیرے پر بیٹھ جائے تو اس کا یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے۔ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، نہ کہ مسجد کے لیے اعتکاف شرط۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ڈیرے پر مسجد ہے تو وہاں اعتکاف نہیں بیٹھیں گے تو ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ ہر جگہ جہاں مسجد ہو مسجد کے لیے اعتکاف ضروری نہیں، ہاں معتکف آدمی کے لیے جماعت والی مسجد کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جن کا معتکف آدمی کو لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوهاب۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔